الصلاة والسلام علیکم سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہے مکاشفۃ القلوب، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف۔ اس کا چیپٹر 25، اس میں مزید کچھ چیزیں اس میں سے شیئر کریں گے آپ سے، زکوٰۃ اور بخل کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَّوْقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے اپنے فضل سے، جو لوگ اس میں بخل کرتے ہیں وہ اپنے واسطے اس بخل کو بہتر مت گردانیں، بلکہ وہ ان کے حق میں برا ہے جس مال میں وہ بخل کیا کرتے ہیں، وہی روز قیامت ان کی گردنوں میں بصورت طوق ڈالے جائیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور خرابی ہے مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 7۔ یہاں پر ان کو مشرک فرمایا گیا ہے جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہ دے، روز قیامت اس مال کو گنجے سانپ کی مانند بنا دیا جائے گا، بالآخر وہ اس کی گردن میں ہار بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بخل سے بچے رہو، کیونکہ ایک قوم کو بخل نے آمادہ کر لیا، تو انہوں نے زکوٰۃ ادا نہ کی اور ان کو آمادہ کر لیا، تو وہ قطع رحمی کرنے لگے اور ان کو آمادہ کر لیا، تو انہوں نے خون ریزی کی۔ یہ سب کچھ زکوٰۃ نہ دینے اور بخل کرنے کے باعث ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کمینہ پن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کو کنجوسی اور مال کے ساتھ ڈھانپا۔ اگر ہم غور کریں تو اس میں بڑی گہرائی ہے۔ لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بخل کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا، بخل یہ ہے کہ آدمی دیکھتا ہے کہ جتنا خرچ کیا ہے وہ ضائع ہو گیا، اور جو کچھ خرچ کرنے سے روک رکھا ہے وہ بڑا کام ہو گیا۔ فی الحقیقت کنجوسی کی جڑ حب مال اور طول عمل اور ناداری کا خدشہ اور اولاد سے محبت ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ آدمی کو اس کی اولاد کنجوس اور بزدل بنا دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کی حالت یوں ہوتی ہے کہ مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا اچھا نہیں جانتے، وہ دینار دیکھ دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں جو ان کی مٹھی میں ہوتے ہیں، جبکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک روز انہوں نے ضرور مرنا بھی ہے۔ جگہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بخیل شخص کے واسطے 5 چیزیں ہیں۔ پہلی، دوسرے کے واسطے اکٹھا کرنا۔ دوسری، اس کے نقصان کی مار بخیل کا خود کھانا۔ نمبر 3، اس کے لطف سے خود محروم رہ جانا۔ نمبر 4، اس کی خوشی حاصل نہ ہونا۔ نمبر 5، اس کی بھلائی سے خود محروم رہ جانا۔ اور وکی اس کی مثال دیتے ہوئے یوں کہتا ہے، اپنے وارث کے واسطے مال اکٹھا کرنے والا آدمی کمینہ ہوتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، جس طرح کہ ایک شکاری کتا شکار کو پکڑ لیتا ہے اور اس پر مضبوط گرفت ڈالتا ہے تاکہ اس کو دوسرا کھائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، میں یہ موضوع نہیں جانتا کہ بخیل کے ساتھ انصاف کیا جائے، اس لیے کہ اس کا بخل اس کو انتہائی قدم اٹھانے پر تیار کر دیتا ہے، اور کمی واقع ہو جانے کا خوف کرتے ہوئے وہ اپنے حق سے بڑھ کر لیتا ہے۔ اس طرح کا جو شخص ہوتا ہے وہ امانت دار نہیں ہوا کرتا۔ اور ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان کچھ گفتگو ہے، اس کا ایک قصہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ابلیس کو دیکھ کر فرمایا، اے ابلیس، مجھے بتا کہ کون شخص تجھ کو تمام لوگوں سے محبوب تر ہے، اور تمام لوگوں میں سے تجھے کون شخص سب سے زیادہ مبغوض ہے، اچھا نہیں لگتا یعنی۔ تو ابلیس نے جواب دیا، بخیل مومن مجھے سب سے بڑھ کر پسند ہے، اور فاسق سخی مبغوض ترین ہے میرے نزدیک۔ آپ نے فرمایا یہ کیوں ہے؟ تو اس نے عرض کیا، کیونکہ بخیل کا بخل ہی میرے واسطے اس کے متعلق بے فکر ہو جانے کے واسطے کافی ہے، جبکہ فاسق سخی کے متعلق مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ اس کی سخاوت کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس کی مغفرت نہ فرما دے۔ وہ یوں کہتے ہوئے چلا گیا کہ اگر آپ یحییٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو میں ہرگز یہ بات آپ کو نہ بتاتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد دائما ابدا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جزاکم اللہ خیر۔